اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ پروگرام اصول دین کے ساتھ محمد اصغر یزدانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج کا پروگرام ایگزیکٹ ٹائم پہ شروع ہوا ہمارے کنٹرول روم کے ساتھیوں کی ایفیشنسی کی وجہ سے۔ گزارش یہ ہے کہ اصول دین پروگرام توحید کی بحث شروع ہے، اور توحید کی اس بحث میں عدل خداوندی پہ بات ہو رہی ہے، اور یہ بات بھی آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کی جا چکی کہ عدل خداوندی بھی بنیادی طور پہ اللہ رب العزت کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ علیحدہ سے ذکر اس کا اس لیے کیا جاتا ہے اصول مذہب میں کہ چونکہ بعض لوگ اللہ کے عدل کے قائل نہیں، اور معتزلہ اور شیعہ نے خاص طور پہ اس کا ذکر اس لیے کیا تاکہ وہ اشاعرہ سے ممتاز ہو جائے، پتہ چل جائے کہ ہم عدل خداوندی کے قائل ہیں، اور کچھ دوسرے لوگ خاص طور پہ اشاعرہ اللہ کو عادل نہیں مانتے۔ اس بات پہ بحث ہم گزشتہ کر چکے، دوبارہ عرض نہیں کرنا چاہتے۔ بیسک ہماری بات ہو رہی ہے صفات خدا کے حوالے سے۔ آج مختصراً ہم تھوڑا سا صفات خدا کے حوالے سے، یعنی اس ذات توحید کی صفات کے حوالے سے عرض کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بھی آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیا جائے کہ جو اللہ رب العزت کی صفات ہیں، ان صفات کا نام بسا اوقات صفات ثبوتیہ اور صفات ثبوتیہ ہی کو صفات جمالیہ بھی کہا جاتا ہے۔ دو حصوں میں تقسیم کی جاتی ہیں اللہ رب العزت کی صفات، ایک صفات ثبوتیہ اور دوسری صفات سلبیہ۔ صفات ثبوتیہ کو جمالیہ بھی کہا جاتا ہے، اور سلبیہ کو جلالیہ کہا جاتا ہے۔ صفات ثبوتیہ کنہیں کہتے ہیں؟ صفات ثبوتیہ وہ ہیں کہ جو اس ذات توحید کے لائق ہیں، یعنی وہ صفات کے جو رب العزت میں پائی جانی چاہیے، ان کو صفات ثبوتیہ کہا جاتا ہے۔ جیسے مثلا ہم کہتے ہیں کہ اللہ قادر ہے، قدرت صفت ہے، علم، حیات، حکمت، عدالت، یہ وہ صفات ہیں کہ جن کو صفات ثبوتیہ کا نام دیا جاتا ہے، اور وہ صفات کے جن کو صفات سلبیہ کہا جاتا ہے یا جلالیہ کہا جاتا ہے، وہ صفات ہیں کہ جو ذات توحید کے لائق نہیں، یعنی جن سے اللہ رب العزت منزہ و مبرہ ہے، جو خالق حقیقی میں نہیں پائی جا سکتی، جو اس ذات کے لائق یعنی نہیں ہیں، ایسی صفات کو صفات سلبیہ اور صفات جلالیہ کا نام دیا جاتا ہے۔ جیسے مثلا کہتے ہیں کہ خدا شریک نہیں رکھتا، اللہ رب العزت کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ شرکت اس ذات کے لائق نہیں، وہ اپنے تمام امور میں قادر مطلق ہے، کوئی بھی اس کے کاموں میں اس کے ساتھ شریک نہیں۔ اللہ رب العزت جسم نہیں رکھتا، جسم و جسمانیت سے منزہ و مبرہ ہے۔ مذہب اہل بیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے جسم کا قائل نہ ہوا جائے۔ جو اللہ رب العزت کے جسم کے قائل ہیں، یعنی جو مجسم ہیں اور اللہ کے جسم کے قائل ہیں، ان کو شیعہ نہیں کہا جاتا۔ مذہب اہل بیت والے اس بات کے قائل نہیں ہیں۔
یہ جو جسم کے قائل ہیں کہ اللہ رب العزت کا ہاتھ ہے، اللہ رب العزت کرسی پہ بیٹھے گا، اللہ رب العزت جو ہے اس کے اعضاء جو ہیں ان کے وہ قائل ہو جاتے ہیں، وہ کم از کم میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ان کا مذہب اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو شیعہ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ رب العزت مکان نہیں رکھتا، یعنی یہ کہا جائے کہ وہ فلاں جگہ پہ ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ محدود ہو گیا۔ خالق حقیقی اس زمان و مکان کی قید سے بلند و بالاتر ہے، منزہ ہے، وہ مکان نہیں رکھتا، زمان کے ساتھ وہ محدود نہیں ہے۔ اللہ رب العزت وہ ذات ہے کہ جو دیکھا نہیں جا سکتا۔ اللہ رب العزت کو نہ اس جہان میں دیکھا جا سکتا ہے اور نہ اگلے جہان میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ تصور بعض مکاتب فکر کا ہے کہ اس جہان میں تو اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا، لیکن آخرت میں ہم اللہ رب العزت کو دیکھیں گے، یعنی وہ آخرت میں رؤیت خداوندی کے قائل ہیں۔ مذہب اہل بیت یہ نہیں ہے۔ اور پھر قرآن حکیم سے جب استدلال دیا گیا اور دیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ خدا دکھاؤ کہ جس کے تم قائل ہو، تو حضرت موسیٰ جب لے کے گئے تو جواب آیا کہ لن ترانی، اے موسیٰ تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ لفظ لن ترانی جو ہے اس میں جب استعمال کیا جاتا ہے تو یہ مستقبل کی نفی کے لیے آتا ہے، یعنی مستقبل میں بھی تو کبھی نہیں دیکھ سکے گا، نہ اب دیکھ سکتا ہے نہ مستقبل میں کبھی دیکھ سکتا ہے۔ قدرت الہیہ کے مناظر تو دیکھے جا سکتے ہیں، لیکن خود اس ذات توحید کو دیکھا جائے، جب بھی دیکھا جائے گا اس دنیا میں، چلیے نہیں قائل، سارے کہتے ہیں کہ اس دنیا میں نہیں دیکھا جا سکتا، چلیے آخرت میں کچھ لوگ اس بات کے قائل ہو گئے کہ آخرت میں اللہ کو دیکھا جائے گا، اللہ سامنے آ جائے گا، اللہ کرسی پہ بیٹھ جائے گا۔ جو لوگ اس بات کے قائل ہیں گویا وہ آخرت میں خدا کو محدود سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ کرسی پہ بیٹھے گا تو اس کا مطلب یہ کہ جب کرسی پہ بیٹھے گا تو وہیں پہ موجود ہوگا، اس کی دوسری جگہ پہ موجود نہیں ہوگا۔ اور ذات توحید وہ ذات ہے کہ جو کسی ایک جگہ پہ محدود نہیں ہوتی، اور وہ ذات ایسی ذات ہے کہ جو کسی چیز کی بھی محتاج نہیں۔ جسم جو رکھتا ہے وہ اپنے ہاتھ کا محتاج ہے، وہ اپنے پاؤں کا محتاج ہے، وہ اپنے اعضاء کا محتاج ہے، اور ہم اس ذات کو اللہ کہتے ہیں کہ جو کسی صورت میں بھی کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی صفت فرض کریں کہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ عاجز نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اللہ قادر ہے، وہ کسی کام کے کرنے میں بھی عاجز نہیں۔ یہ بھی ایک ایسی صفت ہے کہ جو اللہ کے لائق نہیں ہے، یعنی یہ کہا جائے کہ وہ عاجز ہے، یقینی سی بات اللہ رب العزت کے بارے میں ایسا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ خالق حقیقی جاہل نہیں، ظاہر سی بات ہے کہ جہل اس کی ذات کے ساتھ میل نہیں کھاتا۔ کبھی بھی اللہ رب العزت کے بارے میں یہ تصور ذہن میں آ جائے کہ وہ فلاں چیز کو نہیں جانتا اور فلاں چیز کے بارے میں وہ جاہل ہے، ایسا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ذات توحید جو ہے وہ اس پہ کبھی بھی ایسا وقت نہیں آئے گا کہ موت آ جائے۔ یہ مخلوق کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے، خالق کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ رب العزت ظالم نہیں ہے، اللہ ظلم نہیں کرتا، یہ ظلم کی صفت جو ہے یہ اللہ رب العزت کے لیے نہیں کہا جا سکتی۔ یہ وہ صفات ہیں کہ جو اللہ رب العزت میں نہیں پائی جاتی، یہ اس کی ذات کے لائق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ان سے منزہ و مبرہ ہے، وہ ذات کہ جو ان صفات سے، یعنی ایسی صفات جو اس ذات کے لائق نہیں، وہ یقینی طور پہ اس میں نہیں پائی جاتی، اور ان صفات کا نام
صفات سلبیہ بھی کہا جاتا ہے اور ان کو صفات جلالیہ بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ آپ کے ذہن عالی میں رہے کہ وہ صفات جو صفات ثبوتیہ ہیں ان کو جمالیہ کہا جاتا ہے، اور وہ صفات جو صفات سلبیہ ہیں ان صفات سلبیہ کو جلالیہ کا نام دیا جاتا ہے۔ گویا یہ ہم معنی دو الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایک اور اعتبار سے اللہ کی صفات کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ بعض اللہ کی صفات ایسی ہیں کہ جن کو صفات ذات کہا جاتا ہے، اور بعض صفات ایسی ہیں کہ جن کو صفات فعل کہا جاتا ہے۔ دو قسم کی گویا تقسیم، صفات ذات اور صفات فعل۔ یقینی طور پہ اس بات کو بھی ہم آپ کی خدمت عالیہ میں کچھ اس طرح سے عرض کریں گے تاکہ پوری طرح سے واضح ہو جائے کہ صفات ذات وہ ہیں کہ جس صفت میں کسی اور کی ضرورت نہیں رہتی، ایسی صفات کہ جن کے سمجھنے اور جن کے لیے صرف ذات توحید کا ہی تصور کافی و وافی ہو، ان کو صفات ذات کا نام دیا جا رہا ہے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، صفات ذات وہ کون سی ہیں کہ جس میں صرف اللہ ہی کا تصور کافی ہے، اللہ ہی کے تصور میں وہ چیزیں وہ صفات جو ہیں وہ آ جاتی ہیں، کسی اور چیز کی طرف تصور کو لے جانا ضروری نہیں ہوتا، اس کی ضرورت جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ مثلا ہم عرض کریں آپ کی خدمت میں کہ قدرت اللہ کی صفت ہے، اللہ قادر ہے، بس وہی ذات اللہ ہے اور وہی اللہ قادر ہے۔ علم کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت، وہی اللہ علم رکھتا ہے، وہی علم اللہ ہے، یعنی عین ذات ہے۔ سمیع ہے، اللہ رب العزت سمیع ہے، سمیع کے لیے کسی اور چیز کے تصور کی ضرورت نہیں ہے۔ بصیر ہے، اللہ رب العزت بصیر ہے، اب چونکہ وہ بصیر ہے لہٰذا اسی کی ذات کے بارے میں تصور کیا جائے گا کہ وہی ذات ہے۔ اب اسی ذات کو ہم بصیر کہیں گے، اسی کو اللہ کہیں گے، کسی اور کی ضرورت تصور کرنے کی نہیں ہے۔ یا مثلا ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی حیات ہے، حیات کے لیے بھی کسی اور چیز کے تصور کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی تصور کر لیا جائے ذات خداوندی کا تو اسی میں اس کی حیات کا تصور بھی آ جاتا ہے، یعنی ایسی صفات کہ جن صفات میں کسی اور کے تصور کرنے کی احتیاج و ضرورت نہ رہے، کسی اور طرف ذہن نہ جائے، بلکہ صرف اور صرف اس ذات توحید کے تصور کرنے سے وہ ساری کی ساری بات جو ہے، وہ ساری کی سارا تصور جو ہے وہ مکمل ہو جائے، ایسی صفات کو صفات ذات جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ مثلا پھر ہم عرض کر رہے ہیں کہ خدا عالم ہے، اب ظاہر ہے کہ اس میں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا قادر ہے، اس میں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بندہ اسی ذات کو اسی ذات کے حوالے سے ان صفات کو سمجھے تو گویا یہ صفات ذات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ بات ابھی تک آپ تک پوری طرح نہ پہنچ پائی ہو، لیکن جب آپ صفات فعل کو سنیں گے تو یقیناً آپ اس بات کو بھی ذرا آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ صفات فعل کون سی ہیں؟ صفات فعل ایسی ہیں کہ جن میں کسی دوسرے کا تصور بھی ضروری ہو، لازم ہو۔ مثلا ہم عرض کرتے ہیں آپ کی خدمت میں کہ کہا جاتا ہے کہ اللہ عادل ہے، عدالت۔ عدالت کب کہی جائے گی؟ جب اللہ عدل کرے گا۔ اب عدل کس کے ساتھ کرے گا؟ کوئی غیر خدا ہے کہ جس کے ساتھ وہ عدل کر رہا ہے، یعنی ایک تصور اس ذات توحید کا ہوا اور ایک تصور اس کا ہوا کہ جس کے ساتھ عدل کیا جا رہا ہے۔ یا مثلا فرض کریں کہ کہا جاتا ہے کہ اللہ خالق ہے۔ خالق اللہ کا کیا معنی؟ یعنی ایک تو اس کی صفت خالقیت اور اس صفت خالقیت میں وہ ذات، اور ایک جس کو خلق کیا۔ اب جب وہ خلق کرے گا تو اس گویا صفت کا اظہار ہوگا اور کہا جائے گا کہ وہ خالق ہے۔ یا مثلا اگر کہا جاتا ہے کہ اللہ رازق ہے تو رازق کب کہا جائے گا؟ جب وہ کسی کو رزق عطا کرے گا،
اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی صفات ہیں کہ جن کا پتہ چلتا ہے کسی اور کے تصور کے بعد۔ اگر حکمت کا کہا جائے تو حکمت ظاہر ہے کہ وہ حکیم کسی کے ساتھ حکمت کرے گا، وہ چیزیں، وہ صفات تو اس ذات میں پائی جاتی ہیں، لیکن ان کا پتہ اس وقت چلتا ہے، ان کا اظہار اس وقت ہوتا ہے کہ جب کسی دوسرے کا تعلق اس کے ساتھ جڑتا ہے۔ وہ کسی کو رزق دیتا ہے تو رازق کہلاتا ہے، کسی کو خلق کرتا ہے تو خالق کہلاتا ہے، کسی پہ جو ہے کسی کے ساتھ عدل کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ عادل کہلاتا ہے۔ یعنی ایسی صفات کہ جس میں اس ذات کے علاوہ، جن کے سمجھنے کے لیے اس ذات کے علاوہ کسی اور کا بھی تصور ذہن میں آئے تو ایسی صفات کو صفات فعل کا نام دیا جاتا ہے۔ گویا دو طرح کی ہم نے تقسیم آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کی، ایک وہ صفات کے جو صفات ذات ہیں اور ایک وہ کہ جو صفات فعل ہیں، اور پہلے ہم نے عرض کیا کہ صفات کی دو قسمیں ہیں، ایک صفات ثبوتیہ ہیں اور ایک صفات سلبیہ ہیں۔ مختصراً ہم چونکہ آج چاہتے ہیں کہ توحید کی اس بحث کو اختتام دیں اور پھر آگے چلیں گے نبوت کی طرف، آج کچھ صفات کے حوالے سے ہم یہاں پہ عرض کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت مرید ہے، صفات ثبوتیہ، اللہ رب العزت مرید ہے۔ اب جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت مرید ہے تو کیا معنی ہے مرید کا؟ مرید کا معنی جب عام انسانوں میں استعمال کیا جاتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ ارادہ کر رہا ہے، اس نے ارادہ کیا، یعنی وہ مرید ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا تصور یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی چیز کی پہلے خواہش کرتا ہے، پھر اس خواہش کے بعد اس کے لیے وہ ایک مصمم جو ہے وہ ارادہ کرتا ہے، ارادہ کرنے کے بعد اقدام کرتا ہے، یعنی کسی کام کے اقدام سے پہلے اس کی خواہش کا پیدا ہونا، اس خواہش کے پیدا ہونے کے بعد اس کے لیے وہ اپنے ذہن کے جو ہیں وہ ترتیب دینا اور ترتیب دے کے اس عمل کو کرنا۔ یہ جو پہلی حالت ہوتی ہے، اس حالت کو عام طور پہ ارادہ کہا جاتا ہے، جس میں جستجو آتی ہے اور پھر تصمیم انسان جو ہے وہ لیتا ہے، یعنی پکا ارادہ کرتا ہے۔ اس طرح ایک حالت انسان میں جو پیدا ہوتی ہے، اس حالت کو عام طور پہ ارادہ کہا جاتا ہے۔ کیا اللہ رب العزت میں بھی ایسا ہی ہے کہ پہلے اس کے ذہن میں یا اس کے تصور میں کوئی چیز آئے، پھر اس پہ پختہ ارادہ کرے اور پھر اس کام کو کرے؟ نہیں، یقینی طور پہ اللہ رب العزت پہ یہ حالتیں نہیں گزرتی کہ پہلے ایک حالت ہو، پھر دوسری حالت ہو، پھر تیسری حالت ہو۔ اللہ رب العزت کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا۔ جب اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ مرید ہے تو اس کا مطلب گویا دو طرح سے کہا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کا وہی علم، اس کا ارادہ ہے، کوئی حالت نہیں بدلتی وہاں پہ کہ پہلے خواہش پیدا ہو پھر اس کے بعد مصمم جو ہے وہ تسمیم کی جائے، مصمم ارادہ کیا جائے، یہ نہیں ہے، کوئی حالت نہیں ہے، بلکہ یہی علم اس کا ارادہ ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ جب وہ کسی چیز کو خلق کرتا ہے، جب وہ کسی چیز کو پیدا کرتا ہے تو اسی کا یہ فعل اس کا ارادہ ہے، اس سے پہلے اس پہ کوئی حالتیں طاری نہیں ہوئیں، یعنی یا تو اسی فعل کو کرنے کو کہا جائے گا کہ اس نے ارادہ کیا اور وہ کام ہو گیا، کون فیکون، اس نے ارادہ کیا، ارادہ کرنے کا کیا مطلب کہ اس نے کہا کون فیکون، یعنی جب وہ چاہتا ہے کسی عمل کے کرنے کا تو وہ کون کہہ دیتا ہے، اس پہ کوئی حالتیں نہیں آتی، اس پہ کوئی ایسی کیفیات نہیں آتی کہ ایک کیفیت میں دوسری میں بدلے، پھر تیسری میں بدلے اور پھر جا کے اس عمل کو کرے۔ نہیں، یہ کام خود کرنا جو ہے، اسی کام کے کرنے کو ہم کہیں گے کہ وہ مرید تھا، یا اس کے علم کے بارے میں کہیں گے کہ وہ مرید تھا۔ مرید کا گویا یہ معنی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے بارے میں ایک اور
چیز جو ہے وہ ابھی ہم نے کہا کہ ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنا، پھر تیسری حالت میں بدلنا، اسے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت پہ جب حالتیں بدلیں گی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ محل حوادث ہو جائے گا. اور محل حوادث کا مطلب کیا؟ کہ ایک ایسے مقام پہ وہ ہو جائے گا جس پہ حالتیں بدلتی رہتی ہیں. اور یہ بات بھی مذہب جعفری میں بڑی واضح ہے اور کلیئرلی جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت محل حوادث نہیں، یعنی اس پہ مختلف صورتیں وارد نہیں ہوتی کہ جیسے انسانوں پہ یا دوسری چیزوں پہ مختلف صورتیں جو ہیں وہ وارد ہوتی ہیں. مثلا یہ کہ انسان کبھی غمگین ہوتا ہے، کبھی خوش ہوتا ہے، کبھی اس پہ نسیان ہوتا ہے، کبھی اس کو سہو ہوتا ہے، کبھی وہ غصے میں آ جاتا ہے، کبھی وہ جو ہے وہ غضبناک ہو جاتا ہے. یہ کیفیات کہ جو ایک انسان پہ آتی ہیں، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی وحشت، کبھی جو ہے وہ کہا جائے کہ غصہ، کبھی کہا جائے کہ اس پہ نسیان ہو گیا ہے، وہ بھول گیا ہے، کبھی کہا جائے کہ نہیں اس کو سہو ہو گیا ہے. یہ انسانوں کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے، اللہ رب العزت پہ یہ حالتیں وارد نہیں ہوتی. اور پھر عرض کروں آپ کی خدمت، جب کوئی عام انسان ہو یا باقی مخلوقات، ان میں عام طور پہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ان کی زندگی میں ہم انسان ہی کی مثال دیتے ہیں. انسان پہلے بچہ ہوتا ہے، پھر بچہ ہونے کے بعد تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، پھر وہ جوان ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھاپے کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور وہ بوڑھا ہو جاتا ہے. یعنی بچپنا، جوانی اور بڑھاپا، یہ تین کیفیات وارد ہوتی ہیں انسان پہ. کیا اللہ پہ بھی یہ کیفیات ہوتی ہیں کہ کبھی وہ بچہ ہو، کبھی وہ جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک جو ہے وہ جوان ہو جائے اور کبھی جو ہے وہ بوڑھا ہو جائے؟ نہیں، اس لیے کہ یہ کیفیتیں وارد ہوتی ہیں ایسے ذات پہ کہ جو محل حوادث ہو. اللہ رب العزت محل حوادث نہیں، لہٰذا اس پہ یہ کیفیات جو ہیں وہ وارد نہیں ہوتی. اللہ اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو محل حوادث نہیں ہوتا. حشام بن حکم سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا شاگرد ہے. اس نے ایک دن پوچھا معصوم سے، مولا یہ فرمائیے اللہ خوش بھی ہوتا ہے اور کیا اللہ جو ہے کسی پہ غضبناک بھی ہوتا ہے؟ کیا یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کسی پہ ناراض ہو جائے اور اللہ رب العزت جو ہے وہ کسی سے خوش ہو جائے؟ کیا ایسا ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہم بھی جب اعمال حسنہ کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ خوش ہو جائے. اگر اعمال قبیحہ کرتے ہیں تو ہمارا تصور کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہو گیا. کیا معصوم سے جب پوچھا گیا کہ کیا اللہ راضی ہوتا ہے، کیا اللہ خوشنود ہوتا ہے، کیا اللہ ناراض ہوتا ہے، تو معصوم نے فرمایا ہاں، اللہ خوش بھی ہوتا ہے اور اللہ ناراض بھی ہوتا ہے. لیکن جو تیرے ذہن میں تصور ہے خوشی کا اور جو تیرے ذہن میں تصور ہے غضبناک ہونے کا، یہ اللہ کے ہاں پایا نہیں جاتا. اللہ اس طرح سے غضبناک نہیں ہوتا کہ اسے جس طرح بندوں کو غصہ آتا ہے اس طرح اللہ کو بھی غصہ آ گیا. اور اللہ خوش ہے تو اس کا مطلب یہ کہ جس طرح بندے کہکا مارتے ہیں، تبسم کرتے ہیں، تو اللہ بھی اس طرح سے کرتا ہے؟ نہیں. اللہ میں جب کہا جاتا ہے خوشی غمی یا اللہ میں کہا جاتا ہے ناراضگی اور رضامندگی تو اس کا یہ معنی نہیں. معصوم سے جب پوچھا گیا کہ تو اس کا کیا معنی ہے تو اللہ رب العزت کے بارے میں معصوم ارشاد فرماتے ہیں اس کی خوشی کا معنی یہ ہے کہ وہ تمہیں جزائے حسنہ دے گا، اور اس کی غضبناک ہونے کا معنی یہ ہے کہ بندوں کو اس کی سزا دے گا. یہی جو اس کا بندوں کو سزا دینا ہے یہ اس کے غضبناک ہونے کی دلیل ہے، اور یہی جو بندوں کو جزا دی جاتی ہے اور ان کو اچھا انجام ان کا ہوتا ہے، اسی کا معنی یہ ہے کہ اللہ ان پہ خوش ہے. ورنہ اللہ وہ ذات نہیں ہے کہ جو محل حوادث ہو، کبھی خوش ہو کبھی غم ہو. نہیں، تمہارے اپنے کردار کی وجہ سے بسا اوقات اللہ رب العزت جو ہے وہ تمہیں سزا دیتا ہے، اور کبھی اچھے کردار کی وجہ سے اللہ رب العزت جزا دیتا ہے. اس کا جزا دینا معنی یہ ہے کہ اللہ خوش ہے، اور اس کا سزا دینا معنی یہ ہے کہ اللہ
ناراض ہے؟ یہ حشام بن حکم نے جب پوچھا تو سرکار امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے جواب میں یہ جملہ فرمایا۔ اللہ رب العزت مدرک ہے، مدرک درک کرنے والا، جاننے والا۔ جب کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت مدرک ہے تو کیا معنی ہے؟ کیا وہ کسی چیز کو سنتا ہے، کسی چیز کو دیکھتا ہے، کسی چیز کو، جس طرح حواس خمسہ ہوتے ہیں، حواس خمسہ کے ذریعے سے کسی چیز کا احساس کرتا ہے اور اس کا ادراک رکھتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے جو حواس خمسہ رکھتے ہوں، لیکن اللہ وہ ذات ہے کہ جو ان چیزوں کا محتاج نہیں۔ اللہ رب العزت کے مدرک ہونے کا معنی کیا ہے؟ اللہ رب العزت ادراک رکھتا ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ رب العزت کے ادراک کا معنی وہی اس کا علم ہے، یعنی اللہ رب العزت کو ہر چیز کا علم ہے، اس کے علم ہی کو ادراک جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ مدرک کا معنی یہ کہ اللہ کائنات کی ہر چیز کا علم رکھتا ہے، یہی علم رکھنا اس کے ادراک کی دلیل ہے۔ ہم اختصار کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں تاکہ یہ الفاظ جو عموماً استعمال ہوتے ہیں، ان الفاظ کے مفاہیم سے بھی ہم کسی حد تک آگاہ ہو جائیں۔ اللہ رب العزت قدیم ہے، اللہ رب العزت جو ہے وہ ازلی ہے۔ قدیم کے لیے ایک لفظ استعمال عرض کروں، بڑی آسانی سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ بعض چیزیں پہلی نہیں ہوتی اور بعد میں ہو جاتی ہیں، جو پہلے نہ ہو اور بعد میں ہو جائے اسے کہتے ہیں حادث، اور قدیم وہ ہوتا ہے کہ جس کے پہلے کے بارے میں یہ تصور نہ کیا جا سکتا ہو کہ وہ کبھی نہ تھا، جس کے پہلے ابتدا سے ہو اور اس کے پہلے کے بارے میں یہ تصور نہ کیا جا سکتا ہو، اس کو قدیم کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت قدیم ہے، یعنی کوئی وقت بھی ایسا نہیں کہ جب یہ تصور کیا جا سکے کہ اس وقت اللہ رب العزت نہیں تھا۔ یہی قدیم ہے معنی، اور یہی معنی ازلی کا ہے۔ حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔